ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ باب 11، سینٹرل جیل دارالامراء۔ دارالامراء میں جن عجائبات نے سب سے پہلے دامن کھینچا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ یہاں لوگ بلیڈوں کی نایابی کا رونا رونے کے ساتھ ساتھ ہر ہفتے شیو بھی بنا لیتے اور صابن ناپید ہونے کے باوجود دوسرے چوتھے روز نہا بھی لیتے تھے۔ بلکہ ایک صاحب نے تو عیاشی کی حد کر دی، وہ سرکاری دری پر تکیہ لگائے محو استراحت تھے۔ غضب خدا کا، ہمیں مچھروں سے مدافعت کی خاطر اوڑھنے کو چادر نہیں ملتی، یہ تکیہ لگائے تھے۔ ان سے یہ خصوصی رعایت کیوں؟ ہمارے دل میں کچھ شک اور کچھ حسد کے جذبات ابلنے لگے۔ ذہن فارغ تھا، ہم نے فوراً اسے تفتیش پر لگا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ موصوف کی استراحت کا سرچشمہ بھارتی فیاضی نہیں بلکہ اس کے اپنے ذہن کی زرخیزی ہے۔ اس نے فالتو وردیاں اور کپڑے سرکاری تولیے میں سی کر سرہانہ بنا لیا تھا۔ چلو بری کیا، لیکن اس نے سوئی دھاگا کہاں سے لیا؟ اگرچہ اب قیدیوں کو ان کے عہدے کے مطابق گزارا الاؤنس ملنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ان سے بلیڈ، صابن، تکیہ، تولیہ، چادر یا ضروریات کی دوسری چیزیں خریدنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ بس ہر ماہ مطبوعہ پرچیوں کی صورت میں الاؤنس جاری کیا جاتا اور لوگ اس خصوصی کرنسی کو کبھی دری کے نیچے، کبھی گریبان کے چاک میں یوں سنبھال کر رکھتے جیسے یہ کاغذ کے پرزے نہیں بلکہ دل کے ٹکڑے ہیں۔ ان کے استعمال میں بھی اسی کفایت شعاری اور احتیاط سے کام لیتے۔ وہی افسر جو عام حالات میں 10-15 روپے کسی دوست کی تواضع پر صرف کر دینا روز کا معمول سمجھتے تھے، اب ایک ایک روپے بلکہ ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے۔ ان افسروں کے دل تو اب بھی بڑے تھے، لیکن ان کی ماہوار آمدنی سکڑ کر ان کے اصل مشاہرہ کا صرف 10% رہ گئی تھی۔ قلت ہر شے کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد کینٹین اور ٹھیکیدار کا بندوبست ہو گیا اور اس کی وساطت سے بازار سے چیزیں آنے لگیں۔ اس خصوصی اہتمام کا احساس مجھے ایک روز کھانے کی چٹائی پر ہوا، جہاں پیاز کے چھلکے سلاد کے روپ میں سبزی کی ہمسری کر رہے تھے۔ ہائے، یہ فالتو پیاز کہاں سے آ گئے؟ کیا گانٹھ کے پکے بھارت نے فالتو ایشو کر دیے؟ پتہ چلا کہ یہ جن سے نایاب صاحب ثروت لوگوں نے اپنے قیمتی کوپن خرچ کر کے مہنگے داموں خریدی ہے۔ کلکتہ گروپ کی جیبیں ابھی خالی تھیں، چنانچہ صاحب استطاعت قیدیوں میں سے ایک نے پیاز کے چند چھلکے مجھ جیسے غریب الدیار کو بھی پیش کیے۔ میں نے بارے احسان سے سر جھکاتے ہوئے یہ تحفہ قبول کر لیا۔ اسیری میں پہلی بار سلاد کھایا، مزہ آ گیا۔ کہتے ہیں پیاز ویسے بھی مقوی قلب ہوتا ہے۔ کھانے کی فرشی نشست پر ہر کوئی خود کفیل تھا، یعنی کوئی کسی سے پلیٹ، مگ، چمچ یا کوئی اور چیز مانگنے یا مستعار دینے کی توفیق نہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اکٹھے مل بیٹھنے سے ایک یگانگت کا رشتہ پیدا ہو چلا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھنے والے میجر سمیع اکثر میرا خیال رکھتے، مثلاً تانبے کے گلاس میں پانی کم ہو جاتا تو مٹکے سے اسے بھر دیتے، اگر انہیں کوئی پیاز کے 2 چھلکے پیش کرتا تو ایک مجھے دے دیتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کے وسائل بڑھتے گئے تو ان کی عنایات بھی بے حساب ہوتی گئیں۔ میرے میجر سمیع اور دوسرے 2 افسروں کے لیے جو اردلی مقرر ہوا تھا اس کا نام کاظمی تھا۔ وہ لاہور کا رہنے والا اور میٹرک تک پڑھا ہوا تھا۔ لنگر سے مقررہ مقدار سے زیادہ سبزی ڈلوانا، دال پر ذرا سی تری چھڑکوانا اور شدید ایمرجنسی میں ایک آدھ چپاتی مہیا کر لینا کامیاب اردلی کی نشانیاں تھیں۔ کاظمی ان سب خوبیوں سے مزین تھا۔ جب تک لنگر کے وسائل ساتھ دیتے کاظمی ہمارے مطالبات پورے کرتا رہتا۔ البتہ کبھی کبھی اس کا دست رسا خالی بھی آ جاتا، کیونکہ جب کنواں ہی خشک ہو جائے تو بہشتی کا کیا قصور۔ کھانے پر کاظمی اور میجر سمیع کے مکالمے شنیدنی ہوتے۔ میجر سمیع خالص افسرانہ روب کے ساتھ انگریزی میں کاظمی کو لنگر سے بلاتے۔ کاظمی، یس سر، وہ دور سے جواب دیتا۔ کم ہیئر، کمنگ سر، ہری اپ، آل رائٹ سر۔ اتنے میں کاظمی ہانپتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوتا۔ سمیع صاحب فوراً لہجے میں یگانگت کا رس گھول کر کہتے، یار تھوڑی سی دال تو لا دو۔ وہ سراپا انکسار بن کر جواب دیتا، سر دال تو ختم ہو گئی، دیگچا بھی دھو ڈالا۔ سمیع پھر افسرانہ شان بحال کر کے انگریزی پر اتر آتے،
نیور مائنڈ یو کین گو۔ میجر سمیع تقریباً ہر کھانے کے دوران مزید چپاتی، دال یا سبزی کا مطالبہ کرتے۔ بعض کوتاہ اندیش سمجھے کہ شاید کھانا ان کی کمزوری ہے، لیکن مجھ جیسے رازداں جانتے تھے کہ میجر سمیع کے اس رویے کے پیچھے ایک ایسا فلسفہ کار فرما ہے جو پاکستان سے محبت رکھنے والا شخص ہی دیار غیر میں اپنا سکتا ہے۔ ایک دن میجر سمیع نے یہ راز سر عام فاش کر دیا۔ انہوں نے قائد ملت مرحوم کے انداز میں ہوا میں مکہ لہرا کر کہا، ہمارا نعرہ زیادہ کھاؤ غریبی بڑھاؤ۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اگر ہر قیدی ان کے نعرے کو اپنا کر دونوں وقت ایک ایک چپاتی ضرورت سے زیادہ کھانا شروع کر دے تو 93,000 قیدی ایک ماہ میں بھارت سرکار کو اتنے ہزار ٹن کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میجر سمیع کا تعلق آرمی سروس کور سے تھا۔ ہم میں سے اکثر نے یہ نعرہ ضرورتاً یا انتقاماً اپنا لیا۔ میجر سمیع کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرنے میں البتہ دو چیزیں حائل تھیں، ایک بھوک کی کمی، دوسرے کھانے کا گھٹیا معیار۔ لیکن ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے نعرے کو قابل عمل ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دی کہ کیا ہوا اگر ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے کھانے کا معیار بلند نہیں کر سکتے، بھوک تو تیز کر سکتے ہیں۔ صبح کی پیٹی میں ٹرخانے کی بجائے ذرا جاں فشانی سے کام لیا جائے تو خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جو پیٹی نہیں کر سکتے وہ شام کو والی بال کھیل سکتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ بیرکوں کے گرد چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر ارادہ مصمم ہو تو کوئی رکاوٹ راستہ نہیں روک سکتی۔ Where there is a will, there is a way۔ چنانچہ اگلے روز میں پی ٹی کرنے والے افسروں میں جا شامل ہوا، لیکن وہاں منظر ہی دوسرا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہر کوئی بھوک بڑھانے کے لیے حسب توفیق 2-4 بار اوپر نیچے ہو لیتا ہوگا، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ لوگ سچ مچ پی ٹی کر رہے ہیں، گویا وہ قید میں نہیں پی ٹی کورس پر آئے ہیں۔ لیکن ایک تربیت یافتہ گوریلا افسر نے انسٹرکٹر کے اختیارات سنبھالے ہوئے ہیں اور باقی سب اس کے اشارے پر کبھی جھک کر زمین بوس ہو جاتے ہیں اور کبھی اچھل کر آسمان سے تارے نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پسینہ بہہ رہا ہے، خاکی پتلون بھیگ چکی ہے، جبیں سے ارک کے مشقت کے قطرے منہ میں ٹپک رہے ہیں، لیکن پی ٹی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سوچا کیسے ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جی بھر کر سونے اور آرام کرنے کی مہلت دی ہے اور یہ خون پسینہ ایک کر رہے ہیں۔ سرکاری احکام کے مطابق مجھ پر بھی پی ٹی فرض تھی، لیکن اپنے ڈاکٹر کی سفارش سے پی ٹی گراؤنڈ میں حاضری دے کر اپنی مرضی کی ورزش کرنے کی رعایت پا لی تھی۔ ایک آنریڈی مشیر نے میرے لیے 2 ورزشیں تجویز کی۔ اول آنکھوں کی ورزش، یعنی کھڑے کھڑے بھارتی پہرے دار سے لے کر جیل کی چھت پر رومان لڑاتے کبوتروں کے جوڑوں تک ہر چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔ دوم کانوں کی ورزش، یعنی کیمپ کے حکام نے قیدیوں کی اجتماعی سماع خراشی کے لیے جو لاؤڈ سپیکر لگا رکھا تھا اس سے پورا فائدہ اٹھانا، کیونکہ مشیر با تدبیر کے بقول کانوں میں انگلیاں یا روئی ٹھونسنے سے کان محفوظ نہیں بلکہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ میں نے مفت مشورہ قبول کرتے ہوئے 2 ورزشیں شروع کر دیں، لیکن چند روز بعد سینئر قیدیوں اور مخلص ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان ورزشوں سے میری گزر اوقات نہیں ہوگی، کیونکہ اسیری کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 2 آنکھوں اور کانوں کی ورزش کافی نہیں بلکہ پورے جسم کی دیکھ بھال ضروری ہے۔ اس لیے لازم ہے میں شام کو والی بال کھیلا کروں۔ میں نے ان کی بھی مان لی اور شام والی بال گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر غرور سے پھولی ہوئی گیند کو تھپڑ رسید کرنے لگا۔ لیکن تھپڑ مارنے اور کھیلنے میں ضرور کچھ فرق ہوتا ہوگا، ورنہ اچھے کھلاڑی مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی کثرت سے تبدیل نہ کرتے۔ مثلاً پہلے انہوں نے میرے قد و قامت کے لحاظ سے مجھے نیٹ پر کھڑا کیا۔ میں گیند کو ہاتھ لگانے لگتا تو نیٹ کو چھو لیتا۔ میرے ہاتھ اسیری سے پہلے ایسے گستاخ نہ تھے، کبھی زلف یار کی طرف بڑھتے ہوئے رخ یار کو نہ چھوتے تھے۔ پتہ نہیں اسیری میں یہ سارا رکھ رکھاؤ کیوں بھول گئے، لاکھ سمجھایا نہ سمجھے۔ کھلاڑیوں نے مجھے مجبوراً صفے آخر میں لا کھڑا کیا، لیکن وہاں بھی باہر جاتی گیند کو خواہ مخواہ چھو لیتا اور سامنے گرنے والی گیند کو اگلے کھلاڑی کی ذمہ داری سمجھ کر درخور اعتنا نہ سمجھتا۔ دونوں ہی کوتاہیاں تھیں، لیکن بھلا ہو والی بال کھیلنے والوں کا، انہوں نے میری لغزشوں کو دامن عفو میں جگہ دی اور میں والی بال کھیلتا رہا۔ والی بال گراؤنڈ میں دست و بازو کے علاوہ پھیپھڑوں کی ورزش کا بھی خاصا انتظام تھا، یعنی کیا کھلاڑی کیا تماشائی، سب خوب شور و غل مچاتے۔ مثلا کسی نے سروس کی تو حاضرین نے با آواز بلند دوسری ٹیم کو فوراً مشورہ دیا، چھوڑ دو، آؤٹ جا رہی ہے۔
کسی نے شاٹ لگایا تو پہلے ہی بیک آواز پیش گوئی ہوئی، او گئی نیٹ وچ۔ اور بعض اوقات گیند اس پیش گوئی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے واقعی نیٹ میں جا الجھتی۔ جن قیدیوں کے ذوق سلیم پر یہ کھیل گراں گزرتا تھا، یا جن کے انتہائی شوق کے باوجود بھیڑ کی وجہ سے انہیں گراؤنڈ میں جگہ نہ ملتی تھی، وہ بیرک کے گرد چکر لگا کر جان بناتے۔ ان چکر کھانے والوں میں بھی طرح طرح کے لوگ ہوتے، مثلاً 3 3 4 4 نوجوان قدم سے قدم ملائے تھپ تھپ بھاگتے رہتے، پسینہ چھوٹ جاتا اور سانس پھول جاتا، لیکن 24 چکر لگا کر 3 میل پورے کیے بغیر دم نہ لیتے۔ ان کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر قیدی چلتے چلتے دوڑنے لگتا اور دوڑتے دوڑتے چلنے لگتا اور یوں 10 چکر پورے کرتا۔ اسی طرح ایک عمر رسیدہ بزرگ ایتھلیٹ کے پوز میں ایک گھٹنا اور دونوں پنجے نیچے زمین پر ٹکائے، نظریں سامنے جمائے چند لمحے پر تولے رہتے، گویا ابھی گو کا حکم ملنے پر تیر کی طرح چھوٹیں گے اور پھر شاید ہی رکیں۔ چند لمحوں بعد خود ہی اپنے آپ کو گو کہتے اور اچھل کر دوڑ پڑتے، لیکن بمشکل 5 6 گز جا کر رک جاتے۔ ان کے ساتھی کا کہنا ہے کہ محترم اپنا انجن چیک کرتے رہتے ہیں کہ سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ اپنے وطن نیم مردہ باڈی نہیں لے جانا چاہتے۔ ان کے علاوہ کئی افسر 2 2 3 3 کی ٹولیوں میں خرامہ خرامہ بیرک کے گرد پھرتے، گپ شپ لگاتے رہتے، تا آنکھ کے آذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی اور وہ مٹھی میں سمیٹی ہوئی 2 پلی ٹوپیاں نکال کر مسجد کی طرف چل دیتے۔ نماز کے لیے بلاوا بلا ناغہ 5 وقت آتا اور تقریباً سبھی لوگ باجماعت نماز میں شریک ہوتے۔ نماز کے بعد کچھ اجتماعی اور کچھ انفرادی دعائیں مانگی جاتی، مثلاً یا اللہ مسلمانوں کو کافروں پر فتح نصیب کر، یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، یا اللہ ہمارے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ یا انفرادی سطح پر اے باری تعالیٰ کیپٹن زید کی والدہ کو جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے جنت میں جگہ دے، باری تعالیٰ میجر بکر کے بچے کو بیماری سے شفا عطا فرما، باری تعالیٰ لیفٹیننٹ عمر کی گھریلو پریشانیاں دور کر، وغیرہ وغیرہ۔ نماز سے پہلے اور بعد عموماً تلاوت کا دور چلتا۔ شروع میں جب قرآن پاک کے نسخے کم تھے تو تلاوت کے اوقات تقسیم کر رکھے تھے، وہی نسخہ کوئی صبح پڑھتا، کوئی دوپہر کو اور کوئی شام کو۔ جو لوگ قرآن مجید سے مستفید ہونے کی سعادت سے آج تک محروم تھے، انہوں نے ناظرہ پڑھنے کی ابتدا کی۔ جو پہلے پڑھنا جانتے تھے انہوں نے اسے سمجھنا شروع کیا، اور جو سمجھتے تھے انہوں نے اس پر غور و فکر کا آغاز کیا۔ زیادہ جاننے والوں نے کم جاننے والوں کو اپنے علم سے فیضیاب کیا، اور کم جاننے والوں نے کم تر جاننے والوں کو۔ اسی طرح دیے سے دیا جلا کر ہم نے تقریباً سارا گھر چراغاں کر لیا۔ ہماری اس عبادت گزاری پر بھارت کے مختلف افراد نے اپنی اپنی فکر کے مطابق مختلف انداز میں تبصرہ کیا۔ ایک سینتری اللہ اکبر کی 5 وقتہ صدائیں سن سن کر اکتا گیا تو کہنے لگا، یہ ہر وقت اکبر اکبر کو پکارتے رہتے ہیں، وہ ان کی سنتا ہی نہیں۔ ایک دنیا دار بنیے نے ہمیں ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں پے در پے ادا کرتے دیکھا تو کہنے لگا، ان کے دھرم میں کمائی کا کون سا وقت رہ جاتا ہے۔ اسی طرح دن رات اللہ اللہ کا ورد سن سن کر ایک خدا ترس برہمن بولا، ایسے پجاریوں پر بنگلہ دیش میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا الزام لگانا سراسر زیادتی ہے۔ یہ تو سارے کے سارے پجاری ہیں، پجاری۔ لیکن سارا وقت والی بال یا نماز و تلاوت میں بسر کرنا مشکل تھا، لہٰذا اکثر افسروں نے سوچا کہ فارغ وقت کا بہترین مصرف مطالعہ ہے۔ لیکن مطالعہ کیسے کرتے؟ کتابیں نایاب تھیں۔ بھارت کی طرف سے جو زہر آلود مواد تقسیم کیا جاتا، ہم اسے ملتے ہی لنگر میں نظر آتش کر دیتے۔ البتہ سیکولرزم کے پرچار کے لیے جو ہفت روزہ جمہوریت اور آزادی بے اہتمام خاص ہمارے لیے چھپتا، اس کا یہ حشر نہ ہوتا تھا۔ یہ انگریزی اور اردو میں خوبصورت چکنے کاغذ پر چھپتا اور ہمارے بہت کام آتا۔ مثلا ہم کھانا کھاتے وقت اسے دسترخوان کے طور پر بچھا لیتے، یا زمین پر پھیلا کر صابن، شیشہ، تیل وغیرہ سجا دیتے، یا باہر دھوپ میں بیٹھنے کو دری نہ ملتی تو اس کے چند شمارے ملا کر کام چلا لیتے۔ ایک ہفتے بعد کاغذ میلا ہو جاتا تو نئے بچھا لیتے۔ کنجوسی کس بات کی؟ بھارت کی دین تھی اور خاص تھی، اور وہ بھی خاص ہمارے لیے، کیوں نہ جی بھر کر استعمال کرتے۔
ایک دفعہ ایک افسر کو یہ ہفت روزہ پڑھتے دیکھ کر ہر کسی نے اسے ہوٹ کرنا شروع کر دیا اور غدارے غدارے کے نعرے لگنے لگے۔ وہ بیچارہ بار بار اپنی صفائی میں کہتا کہ مجھ سے قسم لے لو جو میں نے ایک لفظ بھی پڑھا ہو، میں نمی کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ یارو اتنا سا قصور تو معاف کر دو۔ چلو معاف کیا کا با جماعت فیصلہ صادر ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ کتابوں کی اس قحط سالی میں میجر جعفر بڑے خوشحال نکلے۔ ان کے پاس 6 کتابیں تھیں، بلا مبالغہ پوری 6۔ موضوع میں زیادہ تنوع نہ سہی، عمدہ ذوق کی تسکین کا سامان ضرور تھا۔ آپ ان کتابوں کی مدد سے اسلام کا نظریہ، امام غزالی کا فلسفہ، علامہ اقبال کی شاعری اور اسد اللہ خان غالب کے حالات زندگی سے باخبر ہو سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ساقی بڑا دریا دل تھا، جام پہ جام دینے کی بجائے مینا بھی لنڈھانے کو تیار رہتا۔ اگر ایک آدمی بانگے درا پڑھ کر واپس کرتا تو میجر جعفر کہتے بال جبریل لے جائیے، بانگے درا سے بڑھ کر ہے۔ میجر جعفر کی اسی فیاضی اور دریا دلی کا شکریہ کیوں کر ادا کیا جائے۔ ہم نے میجر جعفر کی کتابوں کا سہارا لے کر سینٹرل جیل آگرہ میں یوم اقبال منا ڈالا۔ اقبال کے متعلق سوجھ بوجھ زیادہ نہ سہی، عقیدت بہت تھی، چنانچہ ہر کسی نے اس تقریب میں شرکت کرنی چاہی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے کالج کے زمانے میں ایک مرتبہ اقبال کے فلسفہ خودی پر تقریر کی تھی، لہٰذا میں آپ کو خودی کے معنی سمجھاؤں گا۔ دوسرے صاحب بولے میں فوجی مصروفیات کے ساتھ ساتھ فلسفہ کا مطالعہ کرتا رہا ہوں، میں علامہ کے فلسفے کی گتھیاں سلجھاؤں گا۔ اس طرح کی 4-5 پیشکشوں کے بعد ہم ایک صبح ایک بیرک میں جمع ہوئے، ایک سینئر افسر کو صدر منتخب کیا اور جلسے کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ کسی نے اقبال کے فلسفہ خودی پر تقریر کی تو کسی نے اقبال کے مرد مومن کے موضوع پر مقالہ پڑھا، کسی نے اس کے فلسفی ہونے پر زور دیا تو کسی نے اس کے شاعر نہ ہونے پر۔ یہ تقریب کوئی 2 گھنٹے جاری رہی۔ تقریب کے اختتام پر ایک ساتھی نے علامہ اقبال کے یہ شعر گا کر ہمارے حوصلے بلند کر دیے۔ ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرہ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند۔ مشک ازفر چیز کیا ہے ایک لہو کی بوند، مشک ہو جاتی ہے کر نافہ آہو میں بند۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں قدرت مگر، کم ہے وہ طائر کے ہیں دام و قفس سے بہرہ مند۔ شہ پر زاغ و زغن در بند قید و صید نیست، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کر دے اند۔ یوم اقبال ادبی طور پر ہی نہیں موسمی لحاظ سے بھی تقریباً موسم بہار میں پڑتا ہے، لیکن آگرہ میں یوم اقبال کے موقع پر خاصی گرمی تھی، گویا آتش گل کے بجائے آتش آفتاب برس رہی تھی۔ حیرت ہوئی کہ چند ہفتوں میں درجہ حرارت 60-70 سے یکدم 115 کیسے ہو گیا۔ ابھی موسم سرما کا زوال تھا، ابھی موسم گرما شباب پر کیسے آ گیا؟ کیا ایک کا زوال لازماً دوسرے کا شباب ہے؟ بھلے وقتوں میں تو درمیان میں موسم بہار بھی پڑتا تھا، کیا اس بار نگہت گل اور بوئے سمن کا موسم آیا ہی نہیں یا اسیروں سے کترا کر گزر گیا؟ کس سے پوچھیں بہار کی باتیں، کس سے پوچھیں بہار کی باتیں، اب صبا بھی ادھر نہیں آتی۔ گرمیوں کے عین شباب میں جی تو بہت چاہا کہ ٹھنڈے میٹھے آموں کے رسیا غالب کی جنم بھومی میں بیٹھ کر چچا کی یاد تازہ کریں، ٹھنڈے آموں کی بالٹیاں آگے رکھ کر غالب کے شعر اور لطیفے سنائیں، لیکن یہ نہ تھی ہماری قسمت۔ ہم لے دیکھ کر کھجور کے پتوں کا ایک پنکھا حاصل کر پائے جس سے صبح 9 بجے سے شام 6 بجے اور رات 8 بجے سے صبح 2 بجے تک لو اور حبس کا تدارک کرنے کی سعی کرتے رہتے، لیکن بھرپور کوشش کے باوجود نہ لو کی شدت میں فرق آیا، نہ رات کے حبس کا زور ٹوٹا۔ ہم رات کو حبس کی وجہ سے نہ سو سکتے تو پہرے دار خواہ مخواہ پریشان رہتے کہ یہ فرار ہونے کے لیے مناسب موقع کی طاق میں ہے۔ دن کو پہرے دار سایہ دیوار میں کھڑے رہتے اور ہم فرش کو گیلا کر کے دریوں پر لیٹ جاتے۔ آہنی سلاخوں والی کھلی کھڑکیوں سے لو سیدھی آتی جس سے ہمارا سارا جسم جھلس جاتا۔ کھڑکی سے ہٹ کر دیوار کا سہارا لیتے تو اس کی تپتی اینٹیں فوراً پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ زمین پر گرایا ہوا پانی ہمارے جسم کی گرمی سے غائب ہو جاتا یا اسے لو اڑا لے جاتی۔ بہرحال ہمارا منہ سوکھنے سے پہلے زمین کا چہرہ خشک ہو جاتا۔ پانی کی تلاش میں نکلتے تو
نل کے شاں شاں کی صدائیں بلند کر کے خود شدت پیاس سے نڈھال ہونے کا اعلان کرتے۔ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی خستائے تیغ ستم نکلے۔ اب درجہ حرارت 120 تک پہنچ چکا تھا اور ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی لازمی پی ٹی کا حکم منسوخ نہیں ہوا تھا۔ حکم حاکم تھا کہ مرگ مفاجات واقع ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہندو کا کہنا نہیں ٹلے گا۔ ڈاکٹروں نے دلیل دی کہ سپاہی کے لیے روزانہ 3200 کیلوریز درکار ہیں اور عام آدمی کے لیے 2500، اور ہمیں جو خوراک ملتی ہے اس میں بمشکل 1500 کیلوریز ہوتی ہیں۔ بدن میں قوت مدافعت تقریباً ختم ہو چکی ہے، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، گر جائیں گے، مر جائیں گے، پی ٹی معاف کر دو۔ لیکن بھارتی آقاؤں کے کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ اپنی بات پر اڑے رہے، حتیٰ کہ ملحقہ کیمپ میں سپاہی انور حبس سے بے ہوش ہو کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ اس کی موت سے بھارتی حکام کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے پی ٹی معاف کر دی۔ پی ٹی معاف کرانے کے لیے انسانی جان کی قربانی دینی پڑی۔ دشت غربت کے یہ تپتے دن گزارنے کا مقبول ترین طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ انڈر ویئر پہن کر ہاتھ میں کھجور کے پتوں کا پنکھا لیے ریڈیو پاکستان سے اپنے عزیز و اقارب کے پیغام سن کر ٹھنڈک حاصل کرتے۔ اگرچہ روزانہ صرف 10-15 قیدیوں کے لیے پیغام نشر ہوتے اور ان میں شاذ و نادر ہی کوئی ہمارے کیمپ کے باسی کے لیے ہوتا، لیکن سب لوگ پیغام توجہ سے سنتے۔ یہ پیغام اگرچہ مختلف افراد کے نام ہوتے تاہم ان میں لپٹی ہوئی بوئے وطن سب کے لیے یکساں تھی۔ ان سینکڑوں نشری پیغامات میں دو مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے، ایک ان پڑھ دیہاتی باپ کا اور دوسرا ایک تعلیم یافتہ فوجی افسر کا۔ دونوں کے الفاظ اور اسلوب بیان الگ الگ لیکن مضمون ایک تھا۔ دیہاتی باپ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا، پتر تیرا بال بچہ خیری میری ہے تے تنخواہ بھی باقاعدہ مل دیے، کر دی فکر نہ کریں تے پتر گھبرائی نہ، مصیبتاں جنیاں تے ہی پیندیاں آئیاں نے تے جنیاں ترائی رویں رب رکھا۔ فوجی افسر نے انہی جذبات کو ان الفاظ میں ادا کیا، ہیلو سونے، کیپ یور چن اپ، ڈونٹ وری اباؤٹ ہوم، کیری آن۔ اگر حاضرین میں سے کسی کے رشتہ دار کی آواز بردوش ہوا کیج میں پہنچ جاتی تو سب خوشی سے اچھلنے لگتے اور اس خوش قسمت کو پاکستان سے براہ راست خیریت کی خبر پانے پر مبارکباد دیتے، بلکہ اہتمام ضیافت کے لیے اس سے ₹2 کے کوپن بھی وصول کر لیتے۔ ایک فرد کی خوشی سے ساری محفل کھل اٹھتی۔ ان پیغامات کے جواب لکھنے اور اپنی خیریت کی اطلاع پاکستان بھیجنے کے لیے قیدیوں کو ہر ماہ گنتی کے کارڈ اور لفافے ملتے تھے۔ چنانچہ انہی گرمیوں میں دوسرے قیدیوں کی طرح کلکتہ گروپ کو بھی اپنے وطن سے رابطہ قائم کرنے کے لیے 2 لفافے اور 2 کارڈ فی کس ملے۔ ذاتی طور پر میرے لیے جیل سے اپنے لواحقین کو مخاطب کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ خط کا آغاز کرتے وقت دل دھڑکا، ہاتھ کانپا، قلم جھجکا، کیا لکھوں کیا نہ لکھوں۔ جی چاہا کہ سارا بار غم کاغذ پر منتقل کر کے ہلکا ہو جاؤں۔ پھر سوچا اس سے نہ صرف پڑھنے والوں کو پریشانی ہوگی بلکہ بھارت کا سینسرشپ کا محکمہ اسے آگے نہیں جانے دے گا۔ چنانچہ فیصلہ کیا 2 الگ الگ نوعیت کے خط لکھے جائیں، ایک صرف بھارتی سینسر والوں کی خاطر اور دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے۔ اول ذکر میں اپنے شب و روز کے کانٹے چن چن کر پرو دیے اور کلفت غم مٹانے کے لیے کھری کھری باتیں سنا دیں کہ قید و بند میں ڈال کر انہوں نے میرے دل میں نفرت کے نقوش گہرے کر دیے ہیں، اور مؤخر ذکر میں صرف پھولوں کی پنکھڑیاں سمو دیں تاکہ اس رنج بے کسی کی یا رب خبر نہ پہنچے، اس رنج بے کسی کی یا رب خبر نہ پہنچے، جائے نہ شام غربت سر پیٹتی وطن میں۔ میں نے یہ دونوں خط لکھ کر کیمپ والوں کے حوالے کر دیے اور انتظار میں بیٹھ گیا کہ دیکھیے کس طرف سے پہلے جواب آتا ہے۔ آیا بھارتی عملہ مجھے سزاوار جفا گردانتا ہے یا اہل وطن ہدیہ تحسین بیچتے ہیں؟ لیکن افسوس کہیں سے بھی جواب نہ آیا۔ محتسبوں کی بے اعتنائی کا تو گلہ نہ تھا، لیکن اہل وطن کی بے رخی پر صدمہ ضرور ہوا، کیونکہ اس عرصے میں دوسروں کے علاوہ کلکتہ گروپ والوں کے خطوں کے جواب بھی مل گئے تھے، لیکن میں محروم رہا۔ دوست احباب تسلی دیتے، میں خود ان کے سامنے خط نہ آنے کی اہمیت سے سراسر انکار کر دیتا،
لیکن دل ہی دل میں کئی وسوسے اٹھنے لگے۔ کیا بھارتی عملے نے میرے تعلق خط کی سزا کے طور پر میری ڈاک روک لی ہے؟ کیا میرے عزیز و اقارب مجھے بھول گئے ہیں؟ کیا سارا حلقہ احباب بے مروت نکلا؟ کیا تمام رشتہ داروں نے رشتہ توڑ لیا؟ دل طرح طرح کے گلے گھڑنے لگا۔ گلشن کے طائروں نے کیا بے مروتی کی، گلشن کے طائروں نے کیا بے مروتی کی، یک برگ گل قفس میں ہم تک نہ کوئی لایا۔ جب بھی باہر والا گیٹ کھلتا اور خطوں کے منتظر نعرہ لگاتے جنٹل مین لیٹرز، تو میں بھی اشتیاق بھری نگاہوں سے نام پکار پکار کر خط تقسیم کرنے والے افسر کی طرف دیکھتا رہتا۔ کسی کے حصے 2، کسی کے حصے 3 اور کسی کے 4 خط آتے، لیکن میرا نام کبھی نہ پکارا گیا۔ قید میں پہلی بار احساس ہوا کہ خط کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ کچھ یہ اندرونی خلش، کچھ موسمی تپش، کچھ سوزے دروں، کچھ ستم بروں، لیل و نہار بوجھل ہونے لگے۔ سارا دن تیشہ چلاتے تو کوہ حیات سے بمشکل ایک دن جھیل پاتے، اگلے دن پھر وہی تیشہ اور وہی کوہ گراں۔ اس پر ترا یہ کہ بھارت نے جنگی جرائم کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو ہم اسے مذاق سمجھتے رہے اور ایک دوسرے کو خوش دلی سے جنگی مجرم بھی کہہ جاتے، لیکن جوں جوں معاملہ سنگین ہوتا گیا ہم اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنے لگے۔ بھارتی اخبار اور ریڈیو ان جنگی مجرموں کی تعداد چند سو اور کبھی چند ہزار بتاتا۔ جس طرح بھی شمار کرتے افسر تو سبھی اس زمرے میں آتے، کیونکہ جنگی جرائم کی نوعیت یا جنگی مجرموں کی وضاحت کبھی نہ کی گئی۔ دنیا کے دوسرے بہت سے مسائل کی طرح جنگی جرائم کے مسئلے پر بھی 2 آراء تھی۔ کچھ تو یہ موضوع چھیڑتے ہی اپنے معصومیت کا پرچار کرنے لگتے۔ ان کا موقف یہ ہوتا: حرام ہے جو سراہی کو منہ لگایا ہو، حرام ہے جو سراہی کو منہ لگایا ہو، یہ اور بات کہ ہم بھی شریک محفل تھے۔ لیکن ایسے آدمیوں کی تعداد محدود تھی۔ اکثر مردان پاک تعینات سرعام کہتے کہ ہم نے عروس وطن کی قبا کو رفع کرنے کے لیے کئی ٹانکے لگائے۔ اگر اس کے دوران کسی کو ٹھیس پہنچی ہو تو کہہ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ضمیر گواہ ہے کہ یہ ٹانکے ہم نے دریدہ قبا کے متاثرہ حصوں پر لگائے اور بہت احتیاط سے لگائے۔ اس خیال کی تائید میں دوسرے کہتے، ہاں ہم ایفائے عہد کی خاطر حق میں وقت کے احکام بجا لائے ہیں۔ اگر اس جرم وفا پر اب ہمیں دار پر بھی کھینچ دیا جائے تو اف نہیں کریں گے۔ آخر فوج میں آئے کس لیے تھے؟ جنگی جرائم کا چرچا عروج پر تھا کہ پاک و بھارت میں بات چیت کی طرح پڑی۔ اس کے ساتھ ہی کشت امید میں کلیاں کھلنے لگیں۔ نگاہیں شملے کی ٹھنڈی اور پرفضا بلندیوں کا طواف کرنے لگیں۔ جیسا کہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں، قیدی تو چھوٹی چھوٹی بات سے اپنی رہائی کا پہلو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو سربراہوں کی کانفرنس تھی، کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ ہم کانفرنس سے متعلق تمام خبریں اور اخباری تبصرے سنتے۔ ایک فکرے سے امید بندھتی تو دوسرے سے ٹوٹ جاتی۔ ہم ریڈیو پاکستان کے علاوہ آل انڈیا ریڈیو، BBC، وائس آف امریکہ، ریڈیو پیکنگ اور ریڈیو ماسکو سنتے، پھر بیٹھ کر تجزیہ کرتے کہ ان میں کون سچا ہے۔ عموماً یہ تجزیہ ذاتی محسوسات ہی کا عکس ہوتا، یعنی اگر تجزیہ کرنے والا رجائیت پسند ہوتا تو لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر کا مجدہ سناتا، اور اس کی تائید میں ان خبروں اور تبصروں سے کئی فکرے سناتا، اور اگر تشریح کرنے والا تصویر کا تاریک رخ دیکھنے کا عادی ہوتا تو کہتا ابھی کچھ عرصہ اور تسبیح روز و شب کے دانے گنتے رہو، کیونکہ اس شب تار کے جلد ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ مبصر بھی اپنے موقف کی حمایت میں انہی خبروں اور تبصروں سے کئی فکرے پیش کر دیتا۔ آخر شملہ کانفرنس ختم ہوئی، رات گئے خوشخبری آئی، سمجھوتا ہو گیا، تفصیلات کا اعلان صبح ہوگا۔ سمجھوتے سے مراد ہم نے جھٹ اپنی رہائی کا سمجھوتا لیا، کئی خوشی سے ناچنے لگے۔ صبح کو تفصیلات معلوم ہوئی تو ان سے ہماری فوری رہائی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجموعی تاثر خوشی اور کامیابی کا تھا، کیونکہ پاک سرزمین کو یوں میز پر بیٹھے بیٹھے بھارتی نجاست سے خالی کروا لینا سفارتی تدبر کا کوئی ادنا کارنامہ نہ تھا۔ ہمارا کیا ہے، ہم اب نہیں تو چند ماہ و سال کے بعد وطن چلے جائیں گے۔ گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے۔ اس عوامی تاثر کو ایک جوان سال کیپٹن نے بپھرے ہوئے انداز میں اس طرح ادا کیا: صدر بھٹو کے لاہور پہنچنے پر اگر میری ماں، بہن یا بھائی اس کا دامن پکڑ کر تقاضا کرے کہ میرا بیٹا یا بھائی کیوں نہیں لائے، تو بے شک میری طرف سے ان کو گولی مار دی جائے۔ ہم 2-4 سال میں یہاں پگھل نہیں جائیں گے۔
باقی لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں، ملکی مفاد کی قربانی دے کر رہا ہونا ہمیں منظور نہیں۔ بھارت نے ہماری رہائی کے لیے ضرور ایسی شرائط رکھی ہوں گی جن کے قبول کرنے سے ہمارے قومی مفاد کو ٹھیس پہنچتی ہوگی، ورنہ صدر بھٹو ہمیں چھوڑ کر جانے والے نہ تھے۔ ان کا دل ہمارے مسئلے سے غافل نہیں۔ شملہ سمجھوتے کی کنکریاں ہمارے جذبات کے سمندر میں تھوڑی سی ہلچل مچا کر تہ میں بیٹھ گئی۔ سطح آب پر پھر سکون آ گیا۔ ہم پھر آئندہ پاک و بھارت بات چیت کی راہ دیکھنے لگے۔ شملہ کانفرنس کے بعد دوسرے تیسرے روز لیفٹیننٹ کرنل اپادھیا آیا، خلاف معمول حشاش بشاش، متبسم اور ملنسار۔ ہم سمجھے ضرور کوئی خوشخبری لایا ہے، ضرور شملہ سمجھوتے کی کسی خفیہ شک کا اسے پتہ چل گیا ہے اور ہمیں بتانے آیا ہے۔ اس نے باہر بیٹھے ہوئے چند افسروں کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ شوق سے کھچے کھچے گئے، باتیں ہونے لگیں۔ ہم دور بیٹھے سامعین کے چہروں سے خبر کا اندازہ لگانے لگے۔ اتنے میں اپادھیا نے باقی سارے افسروں کو بھی اکٹھا کرنے کو کہا۔ اب ساری خوش فہمی یقین میں بدل گئی۔ ہم سب اپنی مصروفیات چھوڑ کر باہر آ گئے۔ ایڈجوٹنٹ، کوارٹر ماسٹر، صوبیدار، حوالدار، 8-10 سپاہی۔ ہم حیران تھے کہ خوشخبری سنانے کے لیے اتنے گواہوں کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ رہائی کی خبر تو ہم زبانی طیور کی بھی سننے کو تیار تھے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم خوشی سے پاگل ہو کر ہر چیز تہس نہس کر دیں گے؟ بھائی، ہمیں اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے، ذرا کہو تو۔ اپادھیا نے یکدم پنیترا بدل کر کہا، کوئی افسر بیرک میں نہ جائے، میں ہر افسر کی تلاشی لوں گا اور میرا سٹاف بیرک کی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سٹاف بیرک کھنگالنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ میں نے حقیر پرزوں پر جو یادداشتیں لکھ رکھی ہیں شاید ساری تقریب انہی کی ضبطی کے لیے ہے۔ میری نگاہ بار بار بیرک کی طرف اٹھتی جہاں بھارتی عملہ دری کے ایک طرف پھینک رہا تھا، چارپائی کو الٹ کر دیکھ رہا تھا، تکیے کا جگر چیر رہا تھا، ٹوتھ پیسٹ کی ہوا نکال رہا تھا، حجامت کی مشین کھول کر دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، ان کی ایسی کون سی قیمتی شے گم ہو گئی ہے جس کے لیے اتنی چھان بین ہو رہی ہے؟ آخرکار ان کی محنت ٹھکانے لگی۔ تلاش بسیار کے بعد PW کی چھاپ کے بغیر ایک انڈر ویئر ان کے ہاتھ آ ہی گیا۔ ادھر اپادھیا VIP لاج میں سب کو باری باری جامع تلاشی لے رہا تھا۔ میں بھی اس تجربے سے گزرا۔ وہ بھارتی کرنسی تلاش کرنے کے بہانے ہر چیز ٹٹولنے لگا۔ اس جستجو میں اس کے ہاتھ کئی چیزیں لگی لیکن گوہر مقصود اس کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ آخری افسر کی تلاشی لے کر کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا باہر آ گیا اور ہم سے آنکھیں چراتا گیٹ سے نکل گیا۔ اس کے بعد ایک صاحب نے مجھے کہا، اگر کبھی فرار کی صورت بنے تو PW کی چھاپ کے بغیر کپڑوں کا ایک جوڑا میں دے سکتا ہوں۔ دوسرا بولا، میرے پاس بھارتی کرنسی کے 132 روپے ہیں، جب ضرورت پڑے آپ لے سکتے ہیں۔ اپادھیا اور اس کا ان پڑھ عملہ تو کیا، اگر حکومت ہند کے محکمہ کسٹم کا سارا سٹاف بھی آ جائے تو اس دفینے کا سراغ نہیں لگا سکے گا۔ لیکن ابھی اپادھیا کی تازہ ترین حرکت پر تبصرہ ہی کر رہے تھے کہ مجھے درخت کے نیچے بھارتی حجام خلاف معمول بیکار کھڑا نظر آیا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً حجامت بنوانے کا فیصلہ کیا۔ حجام کے پاس گیا تو اس نے نمستے کہہ کر میرا سواگت کیا۔ میں نے بینچ پر بیٹھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً میرے سر پر مشین چلانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد سر پر ہاتھ پھیرا تو بالکل فارغ البال پایا۔ آپ پوچھیں گے کہ بال کیسے بنائے تو ٹھہریے ذرا شیشہ دیکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، بالکل قیدیوں جیسے، کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے۔ چلو کوئی بات نہیں، وطن واپس جانے تک ایک جیسے ہو جائیں گے۔ میں حجامت کروا کر ابھی کپڑے جھاڑ ہی رہا تھا کہ ایک اور صاحب آگے اور کہنے لگے، منّے ذرا شیو بنا دو۔ اس نے تھوڑا سا پانی لگا کر بازو کے زور سے اس طرح نئے شکار کے گالوں پر چلانا شروع کر دیا۔ کند استرے سے بچنے کی خاطر مضروب نے پہلو بدلا اور اپنی کوفت کو فراموش کرنے کی خاطر مجھے کہنے لگا، آپ کو پتہ ہے ہمارا حجام ماشاء اللہ مسلمان ہے۔ میں نے مڑ کر اپنے ہیئر ڈریسر کی شکل صورت کا معائنہ کیا اور تصدیق چاہی تو اس نے کہا، جی ہاں، میرا نام عبدالسلام ہے۔ میں نے پوچھا، پھر منا کیوں کہلواتے ہو؟ کہنے لگا، اس نام سے ہندو یا مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلتا، وقت اچھا پاس ہو جاتا ہے۔ مسلمان نام سے ہمارے کئی افسر چڑھتے ہیں۔ بس نوکری کا معاملہ ہے، ایک دفعہ روزگار چھن جائے تو بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ واقعی بعض اوقات پیٹ کے تقاضے مذہب کے تقاضوں پر غالب آ جاتے ہیں۔
اپادیہ منّے اور ان کے دیگر ہم وطنوں کے متعلق میں نے کیا رائے قائم کی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ آئیے یہ باب ختم کرنے سے پہلے ہم اپنے ہم وطنوں کے کردار اور نفسیات کے بارے میں چند مشاہدات اور تاثرات رقم کر لیں۔ پہلا مشاہدہ یہ تھا کہ دارالامراء میں ابتدائی چند ماہ کے دوران جب کبھی المیہ پاکستان یا سقوط ڈھاکہ کا ذکر ہوتا تو عموماً شخصیات زیر بحث آتی اور چھوٹے منہ بڑے لوگوں کے متعلق بے دریغ رائے زنی کرتے۔ شخصیات کی اس بحث میں بعض اوقات مجھے بھی گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تو میں نے ایک دانا کے قول میں پناہ ڈھونڈ لی۔ میں نے موٹے حروف میں یہ مقولہ لکھ کر اپنی چارپائی کے پاس دیوار پر چسپاں کر دیا کہ چھوٹے آدمی شخصیات پر بحث کرتے ہیں، اوسط آدمی واقعات پر اور اعلیٰ آدمی نظریات پر۔ لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی صاحب آ کر پوچھ بیٹھتے، سالک صاحب، جنرل نیازی کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ یعنی وہ شخصیت کی نہیں، نظریے کی بات کر رہے ہیں۔ اسیری کے دوسرے سال شخصیات کے متعلق یہ انداز فکر یکسر بدل چکا تھا۔ دوسرے مشاہدے کا تعلق ڈسپلن سے تھا۔ جوں جوں بھارتی رویے میں ذلت، تضحیک اور تان کا عنصر بڑھتا گیا، ہماری صفوں میں اتحاد بڑھتا گیا، اور جب بھارتی عملے کا کوئی رکن حکم سنانے آتا تو اسے صاف صاف سنا دیتے کہ جو کچھ کہنا ہے ہمارے نمائندے سے کہو، ہم صرف اسی کا حکم مانیں گے۔ کوئی بھارتی جے سی او یا این سی او ہمیں براہ راست حکم سنا کر ذلیل نہ کرے۔ تیسرے اور آخری مشاہدے کا تعلق پھر انسانی نفسیات سے ہے، یعنی ایک بار حکم چلانے کی عادت پڑ جائے تو اسیری میں بھی حکم چلانے کو جی چاہتا ہے۔ حاکمیت کی اس حس کو تسکین دینے کے لیے کئی دوستوں نے آپس میں باری باری حکم دینے اور حکم سہنے کا فیصلہ کیا۔ مثلاً پہلے ایک صاحب اپنے ماتحت گروپ کی کمان سنبھال کر ایک ساتھی افسر کو ڈانٹتے، جوان، اپنا ٹرن آؤٹ ٹھیک کرو، کمپنی کی عزت کا معاملہ ہے۔ دوسرا دبی زبان میں جواب دیتا، صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن ایک ہی یونیفارم ہے جو رات کو بھی پہن کر سوتا ہوں۔ اس پر ایک اور ڈانٹ پڑتی، دیکھو بہانے بناتے ہو، اچھے سپاہی بنو اور آگے سے جواب مت دو، بس جاؤ جا کر اپنا ٹرن آؤٹ ٹھیک کرو۔ وہ ٹھیک ہے صاحب کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتا۔ پھر انہی ماتحتوں میں سے ایک حاکم بنتا اور انگریزی میں پوچھتا، جوان تمہارا مورال کیسا؟ بہت اچھا صاحب، گھر سے چھٹی وٹی آٹا؟ جی صاحب آٹا۔ گھر سے چٹھی وٹھی آٹا؟ جی صاحب آٹا۔ اور کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں صاحب، بس روٹی کپڑا کا تکلیف ہے۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی پاکستان سے گفٹ پارسل آنے والا ہے، اوکے تم جا سکتا۔ ایسے سینکڑوں نفسیاتی نکتے تھے جو روزمرہ زندگی میں مشاہدے میں آتے، لیکن ان سب کا اگر ذکر کیا جائے تو شاید الگ کتاب بن جائے۔ لہٰذا فی الحال انہی 3 مشاہدوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اب دیوار برلن کے اس پار دارالعوام آپ کو لیے چلتا ہوں۔ کہتے ہیں ادھر بھی آباد ہے ایک ویرانہ۔